میں تو چاہتا ہوں کہ بڑی تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، لیکن وقت کی نزاکت کے اعتبار سے جو باتیں میں عرض کر سکتا ہوں خالصتاً مذہبی گرانہ ہے۔ 4 سال کی عمر میں امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے ناظرہ قرآن پاک پڑھ کر مکمل فرمایا، اور 6 سال کی عمر میں امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑے مجمع عام کے سامنے اپنی زندگی کی پہلی تقریر فرمائی، اور اس تقریر کا موضوع میلاد مصطفیٰ ہے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ 6 سال کی عمر میں بہت بڑے مجمع عام کے سامنے انہوں نے تقریر کی ہے، اور اس تقریر کا موضوع میلاد مصطفیٰ ہے۔ 8 سال کی عمر میں، توجہ ہے نا، 8 سال کی عمر میں عربی زبان کی نحو کی مشہور کتاب، ابتدائی کتابوں میں سے کتاب ہے جس کا نام ہے ہدایت النحو۔ ہدایت النحو کے اوپر 8 سال کی عمر میں انہوں نے عربی زبان میں حاشیہ لکھا، جس سے آپ ان کی قابلیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں 8 سال کے بچے کی عمر کا حال کیا ہوتا ہے۔ اور انہوں نے ہدایت النحو پر عربی زبان میں حاشیہ لکھا ہے، اور آپ نے 13 سال 10 ماہ اور 5 دن میں اپنے زمانے میں جتنے علوم تھے، میری مراد علوم اسلامیہ، مروجہ، درسیہ، نصابیہ، پڑھ کر مکمل فرمائے تھے، اور آپ کے سر مبارک پر جو دستار فضیلت باندھی گئی ہے، یہ جو علماء کا کورس ہوتا ہے اس کے مکمل ہونے پر جس وقت آپ کے سر مبارک پر دستار فضیلت سند فراغت کے طور پر باندھی گئی، اس وقت آپ کی عمر 13 سال 10 ماہ اور 5 دن ہے۔ 13 سال 10 ماہ اور 5 دن کی عمر میں ہی آپ کا اپنا کہنا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اسی دن بلوغت میں قدم رکھا ہے، میں بالغ ہوا، اور اسی دن اپنی زندگی کا سب سے پہلا فتویٰ آپ نے لکھا ہے، اور وہ فتویٰ رضاعت کے موضوع پر ہے۔ رضاعت کا مطلب یہ ہے کہ دودھ پلانے کا مسئلہ، جو پیدا ہونے والے بچے اپنے ماؤں کا یا کسی دوسری خاتون کا دودھ پیتے ہیں، تو اگر وہ اپنی ماں کے علاوہ کسی دوسری عورت کا دودھ پیتے ہیں تو پھر ان سے بھی رضاعت کا رشتہ جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے، اور حدیث میں ہے یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، جتنے رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہ سارے رشتے رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ سے پہلا فتویٰ جو پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ ایام شیر خارگی میں اگر کسی عورت کا دودھ بچے کے حلق میں ناک کے راستے سے اتر جاتا ہے، رضاعت ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اس کے جواب میں امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا فتویٰ لکھا کہ اگر کسی عورت کا دودھ ناک کے راستے سے بچے کے حلق میں اتر کر اس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے تو پھر اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، اور یہ فتویٰ انہوں نے پہلی مرتبہ لکھ کر اپنے والد مکرم جو مفتی اعظم ہندوستان تھے حضرت مولانا نقی علی خان، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے استاد کے لخت جگر تھے اور اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، اور علوم مروجہ میں، علوم عقلیہ میں، علوم نقلیہ میں، میدان تفسیر میں، میدان حدیث میں، میدان فقاہت میں وہ اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، مولانا نقی علی خان کی خدمت میں انہوں نے پیش کیا، اور مولانا نقی علی خان نے جب وہ فتویٰ دیکھا کہ میرے بیٹے نے اس کم عمری کے اندر یہ اس طرح کا فتویٰ لکھا ہے اور اس پر حدیث کی دلیلیں پیش کی اور کئی فقہی جزیے پیش کیے، امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معاملہ دیکھ کر ان کے والد محترم نے اپنی فتویٰ نویسی کی
جو مسند ہے اپنے بیٹے کو اس پر بٹھا دیا. 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر میں. اور آغاز میں یہ ہوتا تھا کہ حکم یہ تھا کہ جو بھی فتویٰ لکھو پہلے اپنے والد محترم کو دکھاؤ. پہلے شروع میں دکھاتے تھے، اور والد محترم اگر کسی مقام پر یہ محسوس کرتے کہ اصلاح کی ضرورت ہے اپنے بیٹے کے لیے اصلاح دیتے. اور کچھ عرصے کے بعد ایک دن یہ فتویٰ لکھ کے لائے. آپ کے والد محترم نے جب ان کے فتوے کا حال دیکھا تو اپنے سر مبارک سے، توجہ ہے نا، اپنے سر مبارک سے دستار اتار کر اپنے بیٹے کے سر پہ رکھ دی اور فرمایا یہ جو مجھے تم دکھاتے رہتے ہو، خواہ مخواہ خود بھی تکلیف اٹھاتے ہو، مجھے بھی میرے وقت کے اندر بھی مخل ہو جاتے ہو، جو فتوے تم لکھتے ہو میں تصدیق کرتا ہوں کہ وہ من و ان درست ہوتے ہیں. آج کے بعد فتوے کے میدان میں تمہیں نہ مجھے دکھانے کی ضرورت ہے اور نہ میرے پاس لانے کی ضرورت ہے. آج کے بعد جتنے فتوے میں لکھتا تھا اب سارے کے سارے تو لکھے. یہ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ انتہائی کم عمری کے اندر ان کو یہ مرتبہ حاصل ہو چکا تھا.